السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 39 سے انشاءاللہ کرنا ہے۔ لو اگر یعلمو جانتے ہوتے الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا ہینا جس وقت لا یکفون نہیں وہ روک سکیں گے، یعنی ہٹا نہیں سکیں گے، نہ بچا سکیں گے، ان سے وجوہہم النار یعنی اپنے چہروں کو آگ سے نہیں بچا سکیں گے، ولا اور نہ ہی ان ظہورہم اپنی پشتوں سے، ولا ہم ینصرون اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پڑھ رہے تھے جیسے پچھلی آیات میں، تھوڑا سا وہاں سے دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو خلق الانسان من اجل، یعنی انسان کو عجلت کے خمیر سے بنایا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ ساوریکم آیاتی فلا تستعجلون، کہ ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دوں گا، لہٰذا جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ اور جلدی وہ کس چیز کو مانگتے تھے؟ عذاب کو، کہ جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو وہ لے کیوں نہیں آتے، نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے۔ اور یہ عذاب کا مانگنا کوئی یعنی فن چیز نہیں ہے کہ انسان ایسی بات کر دے۔ دراصل کیا ہے کہ جب کوئی شخص اس بات پر یقین ہی نہیں کرتا ہے کہ آخرت میں اس کو دوبارہ اٹھایا جانا ہے، اور اللہ کا اس کو یقین نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی قدرت اور اختیار رکھتے ہیں کہ اس کو دوبارہ اٹھا کھڑا کریں، اور یہ زندگی ایک امتحان کے لیے بنی ہے، اور جانا تو آخرت میں اللہ ہی کے حضور ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہی شخص ایسی باتیں کر سکتا ہے کہ جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو وہ لے کیوں نہیں آتے، یعنی تستعجلون، تم اس کی جلدی مچا رہے تھے۔ تو پھر کہتے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے کہ کب پورا ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ تو یہاں پر فرمایا اگر یہ کافر جان لیں کہ جس وقت وہ وعدہ پورا ہو جائے گا، اور وہ چیز جس کی یہ جلدی مچا رہے ہیں، یا وہ وعید، وہ دھمکی جو ان کو دی جاتی ہے اور اس کے آنے کا مطالبہ یہ کر رہے ہیں، تو جان رکھیں، کاش کہ یہ جان لیتے اس بات کو، یعنی یہ تنبیہ ہے اور ہمارے لیے بھی انذار ہے کہ پھر جب وہ آ جائے گا عذاب کا وعدہ، لا یکفون عن وجوہہم النار، تو وہ آگ ایسی ہے کہ اس کو یہ اپنے چہروں سے ہٹا نہیں سکیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی بلا، کوئی مصیبت آتی ہے تو انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش وہ اس کو ہاتھ منہ پہ رکھ کے تو ہٹا لے، یعنی اتنی طاقت ہی نہیں دیے جائیں گے کہ چہروں کو اس سے ہٹائیں یا چہروں کے آگے کچھ رکھیں، ولا ان ظہورہم، اور نہ ہی اپنی پیٹھوں سے، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی قدرت سے یا اپنے ہاتھوں سے یا سامنے آنے والی چیز سے خود کو بچا نہیں سکتا تو وہ پیٹھ موڑنے کی کوشش کرتا ہے، وہاں سے بھاگتا ہے۔ لیکن وہاں پر تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں کہ بھاگ کے بھی کہاں جائے گا، کیونکہ ان کی پیٹھوں کی طرف بھی تو آگ ہی ہوگی، آگ تو ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوگی۔ وہ جب وقت سامنے آ جائے گا ہینا لا یکفون، تو پھر اس وقت وہ نہ تو اس کو اپنے چہروں سے ہٹا سکیں گے اور نہ ہی اپنی پیٹھوں سے، تو یعنی آگ انہیں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، غرض ہر طرف سے گھیر لے گی، ولا ہم ینصرون، تو وہ مدد نہیں دیے جائیں گے، یعنی انہیں پھر کہاں سے مدد مل سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو یعنی جس وقت وہ بلا آ جائے گی تو کہیں سے وہ مدد حاصل نہیں کر سکیں گے، تو پھر بچاؤ کی انہیں کوئی صورت نظر نہیں آئے گی۔ تو آج جو باتیں بنا رہے ہیں کہ جس عذاب کی ہمیں دھمکی دیتے ہو جلدی لے آؤ، تو اس دن ایسے حواس باختہ ہوں گے کہ انہیں کوئی بات یاد ہی نہیں رہے گی، بل تأتیہم، بلکہ آئے گی وہ ان پر بغتتاً، اچانک ہی آ جائے گی۔ یعنی اس وقت تو ان کو لگتا ہے نا کہ کیا باتیں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کر رہے ہیں، ہمیں دھمکیاں ہی دے رہے ہیں، لے کیوں نہیں آتے، لیکن وہ جب آئے گی تو اچانک پکڑ لے گی، فتبہتہم، تو حیران کر دے گی ان کو، مبہوت کر دے گی، یعنی کہ وہ مبہوت، یعنی کہ پھر انہیں کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا، ایسے حواس ان کے کھو جائیں گے، کیونکہ وہ ایک اتنی بڑی بلا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں ہی کوئی چھوٹی سی مصیبت ہم پر آ پڑے اور اچانک آئے، بغیر بتائے آئے، تو پھر ہمارا کیا حال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ دنیا میں ایسے مرتے ہیں کہ پہلے بیمار ہوتے ہیں یا کوئی چیز بظاہر نظر آتی ہے، لیکن ہمارا کوئی پیارا ایسے ہی فوت ہو جائے،
یعنی وہ رات کو اچھا بھلا بھلا چنگا سویا ہو اور اس کو کوئی بیماری بھی نہ ہو، کوئی مسئلہ بھی نہ ہو، ایک دم سے ہی وہ صبح اٹھے ہی نہ، تو کیسے بلا سی ہمیں لگتی ہے نا۔ تو ایک اچانک آنے والی آفت جب ان کے اوپر آئے گی تو ان کو حیران کر دے گی، ان کو مبہوت کر دے گی۔ یعنی وہ تو سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی پکڑ نہیں آتی، ایسے ہی جھوٹی باتیں ہیں، یہ کاہن ہے، مجنون ہے، ایسی باتیں کرتا رہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تو ایک سنت جاریہ ہے۔ جی آ رہی ہے آواز؟ جی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تو سنت جاریہ ہے، وہ جب پوری ہو جائے گی تو وہ اچانک ان کو پکڑ لے گی، حیران کر دے گی، مبہوت کر دے گی۔ فلا یستطیعون ردھا، تو وہ نا استطاعت رکھتے ہوں گے اس کو رد کرنے کی، لوٹانے کی، یعنی اسے پیچھے نہیں کر سکیں گے آپ خود سے، اسے لوٹا نہیں سکیں گے، پھیر نہیں سکیں گے۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ یعنی اب وہاں پر مہلت کس چیز کی ملنی ہے؟ یعنی یہ کہ انکار کے معنوں میں ہے نا، کہ مہلت نہیں دیے جائیں گے کس بات کی، کہ اب توبہ کریں۔ توبہ کا تو دروازہ بند ہو گیا، ٹھیک ہے، جب نزا کے فرشتوں کو دیکھ لیا، یعنی نزا کا عالم طاری ہو گیا اور موت کے فرشتے دیکھ لیے، یا اسی طرح جیسے بڑی بڑی نشانیاں قیامت کی ظاہر ہو جائیں، کہ سورج جیسے مغرب سے نکل آئے یا دعوت الارض کا ظاہر ہو جائے، تو کیا ہے؟ ولا ہم ینظرون، کوئی مہلت نہیں، اب کوئی پلٹنا نہیں۔ فلا یستطیعون ردھا، یعنی اب اس کو پھیر نہیں سکتے عذاب کو، کہ اس عذاب کو روکو، ہم ذرا اچھے عمل کریں۔ نہ تو وہاں پر پھر توبہ ہے، نہ ہی اصلاح کی مہلت ملے گی کہ نہیں ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ یعنی اگر کوئی مومن ایمان لے آیا ہے لیکن اس نے ایمان لا کر اپنے کوئی عمل نہیں کمایا، تو اس کا بھی یہی حال ہوگا۔ وہ اگر کہے گا کہ مجھے دنیا میں واپس بھیجو کہ میں صدقہ کروں، میں کچھ نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں کچھ اچھی نماز کر رہا ہوں اپنی، تو کوئی اصلاح نہیں، کوئی مہلت نہیں، کوئی پیچھے پلٹنا نہیں۔ نہ ہی وہ معذرت کر سکیں گے کہ نہیں معافی دے دیں، اس وقت ہمیں معاف کر دیں، ہم نے جو کچھ کیا وہ ہماری، جو بھی انسان بہانے نعوذ باللہ دنیا میں لگا لیتا ہے نا، دنیا میں کسی کو چکمے بھی ہم دے دیتے ہیں، فراڈ کر لیتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ بھی دے لیتے ہیں، جھوٹی باتوں سے ان کو فریب بھی دے لیتے ہیں، تو کسی نہ کسی طرح دنیا میں لوگ ایک دوسرے کو منا لیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمارے تمام حالات سے واقف ہیں، وہ دنیا میں تو توبہ کا موقع دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے، لیکن جس وقت وہاں پر اب آفت آ جائے گی جس کو یہ اب مذاق بنا کر بلا رہے تھے خود ہی، تو پھر وہاں پر کوئی معذرت نہیں، کوئی مہلت نہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، اور البتہ تحقیق استہزیہ مذاق اڑایا گیا برسول، کئی رسولوں کا، من قبل کا، آپ سے پہلے، یعنی آپ سے پہلے بھی رسولوں کا ایسے ہی مذاق اڑایا جاتا رہا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا، تو گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق اڑایا تھا۔ تمسخر کرنا، ٹھیک ہے، ایک تو مذاق کرنا ہوتا ہے نا، کہ اور مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا ہوتا جیسے سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن ایک تمسخر ہوتا ہے مذاق اڑانا، کہ کسی کی کسی بات کو لے کر اسے موضوع گفتگو بنانا، اس پر طنز کرنا، تنقید کرنا، یا کسی کی بات کو ایسے ہی ہنسی مذاق میں اڑا دینا، ٹھیک ہے۔ تو فحاق بالذین سخروا، تو گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق اڑایا تھا، منہم، ان میں سے، ما کانوا، جو تھے وہ، بھی ساتھ اس کے، یستہزئون، اس کا مذاق اڑاتے۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جو رسول آئے تھے ان کا بھی مذاق اڑایا گیا تھا، تو پھر ان کو گھیر لیا ان میں سے مذاق اڑانے والوں کو اسی عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی جیسا وہ عمل کرتے تھے اسی طرح ان کو گھیر لیا گیا۔ اللہ کے جس عذاب کی وعید کا مذاق اڑاتے تھے اسی عذاب میں پھنس گئے، اسی میں ایسے پھنسے کہ ان کا عذاب خود انہی پر الٹ پڑا، ٹھیک ہے، یعنی اب اس سے نکالے نہیں جائیں گے، وہاں ایسے گرفتار ہوئے کہ اب دوسرے لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے، ٹھیک ہے۔ اور یہ قیامت والے دن ہوگا نا کہ جو ہے باری پلٹ جائے گی، وہ لوگ جو آج تو بیٹھے ہنستے ہیں نا مومنوں پر، وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور مومن ان پر ہنس رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور وہ بھی آتا ہے نا کہ قیامت کا دن جو ہے وہ کس کا دن ہے، میرے ذہن سے نکل گیا، کوئی صورت ہے اس نام پر، یوم جزا؟ نہیں، یوم جزا تو ہے، اس غبن کا دن ہے، سورہ تغابن آتا ہے نا، تو قیامت والے دن تغابن ہو جائے گا، یوم تغابن ہے، کہ غبن کرنا، دنیا میں آپ کو پتہ نا کہ کسی کی دوسری کی چیز کو، یعنی اس پر ہتھیار لینا، اس پر قبضہ کر لینا،
تو جنت اور دوزخ میں ہر ایک کا پلاٹ تو موجود ہے، ٹھیک ہے. اب آپ کی محنت ہے کہ آپ جنت کا پلاٹ حاصل کرتے ہیں کہ نہیں. تو کافر تو اپنا جنت کا جگہ اور پلاٹ حاصل نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے. تو پھر مومن اس پر قابض ہو جائیں گے، کیونکہ کافر تو گئے جہنم میں، ٹھیک ہے، اور مومن اب ان کی جگہوں پر قابض ہو جائیں گے. تو وہ یوم تغابن بھی ہے. اور پھر اسی طرح مومنوں کو یہ کافر دکھائے جائیں گے. اور اسی طرح منافقین بھی جب آپ یہ دیکھیں کہ پل صراط پر وہ کہیں گے، پل صراط سے پہلے ہی وہ کہیں گے کہ ہمیں بھی تو روشنی دو مومنوں، ہم تم لوگوں کے ساتھ تھے. تو وہ کہیں گے تو تم وہیں پر جاؤ جہاں پر یہ روشنی بانٹی جا رہی تھی، یعنی جہاں جس دنیا میں تم رہتے تھے اور اس سے باہر نکلنے کی تمہیں خیال نہیں تھا اور تم یہ سمجھتے تھے کہ یہ سب کچھ ایسے ہی مذاق ہی ہے، اب وہاں پر جا کر روشنی حاصل کرو. پھر اسی طرح کوئی جہنم کی گہرائی میں پڑا ہوا دکھایا جائے گا تو مومن اس کو کہے گا تو لگتا تھا کہ مجھے بھی تو ہلاک کر دیتا، شکر ہے میں بچ گیا. تو یعنی دنیا میں جس طرح یہ سمجھتے ہیں، اور منافقین کا یہی حال ہے نا، مومنوں کو بیوقوف کہتے تھے، ٹھیک ہے. تو اور منافقین کے علاوہ کافروں کو بھی دیکھ لیں کہ کس طرح انہوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے رہے. تو یہی مذاق ان کو وہاں پر گھیر لے گا، یہ عذاب وہ ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. اور یہاں سے جو تمسخر ہے نا وہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں تو کوئی چھوٹی سی بات کر دے تو ہم اتنے پریشان ہوتے ہیں. رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا اس توحید کی دعوت پر جو انہوں نے پیش کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا اور بھی بے شمار اذیتیں دی گئیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات جو جسمانی اذیت ہوتی ہے نا وہ انسان سہ جاتا ہے، لیکن چار لوگوں میں اگر آپ کو مذاق کا نشانہ بنایا جائے، آپ کا تمسخر اڑایا جائے، تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ انسان اس سے باہر آئے. یعنی ہمارے جیسے کمزور لوگ جو کہ ظاہر لوگوں کے ہاتھوں میں ہی اپنی عزت دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو چار لوگوں میں اگر ہمیں بے عزت کر دیا جائے نا ہمارا مذاق اڑا کے، ہمارے حال حلیے کا، ہمارے قد کا، ہماری کسی بات کا، تو اس وقت اپنے ایمان کا ٹیسٹ کیا کریں کہ یا اللہ کیا مجھے ان لوگوں میں عزت مطلوب ہے کہ مجھے آپ کے ہاں عزت چاہیے ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح سے مذاق اڑایا گیا. دیکھیں امیجن کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر جاتے ہیں وہاں پر ان پر آوازیں کسے جاتے ہیں، مجنوں کہہ کے پکارا جاتا ہے کہ یہ تو پاگل ہو گیا ہے، یہ تو جادوگر ہے، اس نے تو گھروں میں جادو کر دیا ہے، بھائی بھائی کو جدا کر دیا، اینڈ سو آن. اور اسی طرح یہ تو کاہن ہے، یعنی کوئی ایسی باتیں غیب کی بتاتا ہے، اور اس پر شیطان آتا ہے، نعوذ باللہ. کیسی ایسی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئیں. تو اس میں بھی ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے کہ ہم اگر ہمارا دنیا میں کوئی مذاق اڑا بھی دے، اگر ہم کسی محفل میں دین کی دعوت دیتے ہیں تو ہم اللہ ہی کی بات بتا رہے ہیں نا، اس کے رسول ہی کی بات بتا رہے ہیں نا. کوئی ہمیں کچھ کہہ بھی دے، اگر ملانی کہہ دے یا کچھ بھی کہہ دے، یا یہ کہ ہمیں ہماری پرانی زندگی کا تانا دے دے، سو وٹ، ٹھیک ہے، وہ تھی اللہ کے تو سامنے ہے نا کہ ہاں ہم تھے ویسے ہی جیسے تم کہہ رہے ہو، لیکن اب وہ میری جہالت تھی یا میں اس وقت گمراہوں میں سے تھی، تو اب میں اس زندگی سے باہر آ گئی، ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ اس بات کی توفیق دے کہ جب ہم اتنے آدھا قرآن ہم کر چکے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں استقامت دیں اور توفیق دیں کہ ہم داعیے دین کی خصوصیات کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ایسا آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہو چکا ہے. اور پھر تاریخ کے قصے یاد کر لینا کہ پھر اگر ایسا ہوا بھی تو پھر آپ دیکھیں ان کافروں کا انجام کیا ہوا. پھر اس کے بعد فرمایا قل کہہ دیجئے من یکلؤکم، کون ہے جو نگہبانی کر رہا ہے تمہاری، باللیلی رات کو، والنہاری اور دن کو، من الرحمانی رحمان سے. پھر میں اس کی تفصیل کھولوں. اچھا، قل کہہ دیجئے من یکلؤکم باللیل والنہاری، کہہ دیجئے کہ کون نگرانی کر رہا ہے رات اور دن میں تمہاری، من الرحمانی رحمان سے، بل ہم بلکہ وہ ان ذکری ذکر سے، ربہم اپنے رب کے، معرضون منہ پھیرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کون ہے جو رات اور دن میں رحمان کے عذاب سے تمہاری حفاظت کرتا ہے، بلکہ یہ لوگ تو اپنے پروردگار کے ذکر تک سے منہ موڑے ہوئے ہیں. اعراض کرنے والوں کا حال بتایا جا رہا ہے کہ ان کافروں کی کرتوتیں تو اس لائق ہیں کہ انہیں کسی وقت بھی رات کو یا دن کو اللہ کا عذاب آ لے، ٹھیک ہے، یعنی پکڑے تو یہ بھی جائیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت واسعہ ہے اور اس کی خاص مہربانی ہے کہ لوگوں کی خطاؤں پر فوری گرفت نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے.
کہ اگر ادھر کوئی شخص غلطی کرے اور ادھر اس کی پکڑ آ جائے. یہ تو ایسا ظرف تو انسانوں کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، حلیم ہے. اور پھر یہ کہ اگر اللہ کا عذاب آ بھی جائے تو پھر ان لوگوں کے پاس کون سا ذریعہ ہے کہ جس سے وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکیں، یا کون سی ہستی ہے جو اللہ کے علاوہ انہیں عذاب سے بچا سکتی ہے. مَن یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، اس میں ہمارے لیے بھی بہت سیکھنے کی بات ہے کہ یکلؤکم، کون نگہبانی کر رہا ہے تمہاری. ہم جن پر اعتماد کیے بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو ان کا تو یہ حال ہے کہ انہیں تو نیند بھی آتی ہے، وہ تو غافل بھی ہو جاتے ہیں، انہیں تو ہمارے حالات کا بھی نہیں پتہ ہوتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نا کہ جب ہم راتوں کو سو جاتے ہیں یا جب ہم غافل ہو جاتے ہیں تو اللہ ہی ہماری نگہبانی کر رہا ہوتا ہے، وہی دیکھنے والا ہے نا، رات کو بھی اور دن کو بھی. ٹھیک ہے، اور اسی طرح اگر رب ہی ناراض ہو جائے اور اس کی طرف سے عذاب آ جائے نعوذ باللہ، تو پھر کون اس کے قبضے سے چھڑانے والا ہے. لیکن حال ان کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو قانون تدریج ہے اور امہال ہے اس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں. یعنی یہ تو لوگوں کے لیے سراسر رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دم سے پکڑتے نہیں ہیں بلکہ ان کو ڈھیل دیتے ہیں. انسان کو مہلت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے عمل کو سنوار لے، اپنی زندگیوں کو سنوار لے، اپنے وقت کو مفید کاموں میں استعمال کرے، اپنی یعنی کہ جو جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے ہم اس پر فوکس کریں. ٹھیک ہے، تو مہلت دی جا رہی ہے، ہمیں بار بار مہلت دی جاتی ہے، ہم بار بار غلطی کرتے ہیں، بار بار کوئی نہ کوئی ہمارا دماغ میں کچھ بعض اوقات عقیدہ بگڑتا ہے، کچھ ہوتا ہے کہ کیا کچھ انسان کو دکھایا جاتا ہے، اسے آزمایا جاتا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے کہ ہم رجوع کر لیں اس تدریج کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے کہ ہمیں بتدریج موقع دیتے ہیں، کبھی خوشحالیوں سے گزارتے ہیں، کبھی بدحالیوں سے گزارتے ہیں. مطلوب کیا ہوتا ہے ہم سے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑیں، اس سے ہمارا ایک خاص تعلق پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے، اور یہ جو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات بتا رہی جا رہی نا، یکلؤکم باللیل والنہار، تو ان صفات کے ذریعے سے ہم رب کی معرفت حاصل کریں اور اس کی ذات سے جڑ جائیں. ٹھیک ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دیں. یعنی ہم اللہ کے علاوہ کس ہستی سے جڑیں جو ہمارے تمام نفع و نقصان کا ذمہ دار ہے، ہم اسی کی طرف رجوع کریں. ٹھیک ہے، تو بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، انسانوں کا کیا حال ہے اور ان کافروں کا حال کیا ہے کہ انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ رب کے احسان مند ہوتے جو ان کی خطاؤں کے باوجود انہیں مہلت دیے جا رہا ہے، لیکن ایمان ہی نہیں ہے نا، تو پھر حالت یہ ہے کہ اس کا ذکر تک سننا بھی گوارا نہیں کرتے. پھر آگے فرمایا ام لہم آلہۃ، یا ان کے لیے کچھ الہ ہیں یعنی معبود ہیں، معبودان باطل، تمنعہم جو روک رہے ہیں ان کو من دوننا ہمارے علاوہ یا ہمارے مقابلے میں، لا یستطیعون نصر انفسہم، ان الہوں کا تو یہ حال ہے کہ وہ تو اپنے نفسوں کی مدد نہیں کر سکتے، یعنی وہ تو اتنی بھی استطاعت نہیں رکھتے کہ اپنے نفسوں کی مدد کر سکیں. ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ہی وہ ہماری طرف سے حمایت دیے جائیں گے، ساتھ دیے جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ کیا ان کے کچھ ایسے الہ ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کو بچا سکیں. وہ تو خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے اور نہ ہی انہیں ہماری تائید حاصل ہے. یعنی اگر کوئی مدد کر بھی سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حمایت یا تائید کے ساتھ. اور معبودان باطل کا تو یہ حال ہے کہ یہ نہ تو خود کسی کام کے قابل ہیں اور نہ ہی اللہ کی طرف سے ان کو کوئی حمایت یا مدد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا ان کو کہ یہ میرے ساتھ نعوذ باللہ اختیارات میں شریک ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اس بات کی سمجھ آ جائے کہ جو دعوت دین ہے اسی پر ہم نے عمل کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر آلہہ کا ذکر آیا ہے نا، ہمارے الہ کیا ہیں؟ ہماری خواہش نفس ہی ہمارا الہ ہے جو دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جس کے بارے میں آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ خواہش نفس بھی بعض اوقات کیا ہوتی ہے، انسان کا الہ بن جاتی ہے کہ پھر وہ اللہ کی چھوڑ کر اپنے دل کی ماننا شروع ہو جاتا ہے. نہیں، میرا دل یہ چاہ رہا ہے، میری خواہش نفس یہ ہے، مجھے یہ حاصل ہو جائے، مجھے وہ حاصل ہو جائے. اور حالانکہ پھر خواہش نفس انسان کو کیا کرتی ہے، ڈبوتی ہے، اس کی مدد کرنے کے قابل تو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، انسان پھر اس میں آگے سے آگے ہی بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. جیسے یہاں پر بنیادی طور پر تو دنیا اور آخرت کی ہی ساری کہانی ہے نا، کہ آخرت کی زندگی پر ہمارا یقین اس طرح سے نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو خواہش نفس انسان کو کیا کرتی ہے، ہلاکت کے گڑھے تک ہی پہنچا دیتی ہے.
ٹھیک ہے، کثرت کی خواہش ہے انسان کو لگی ہوئی ہے، آج یہ کما لوں، آج وہ کر لوں، آج یہ کر لوں، اچھا اس کے بعد میں اپنی زندگی سنوار لوں گا۔ بعض اوقات ہم اس طرح کے دھوکے بھی خود کو دے رہے ہوتے ہیں، نہیں اب یہ کام کر لوں، اب یہ بھی امپورٹنٹ ہے، پھر اس کے بعد یہ کر لوں گا۔ تو یہ مہلت اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے اور انسان اس سے غلط فائدہ اٹھائے چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا بل متانا ہؤلاء، بلکہ فائدہ دیا ہم نے ان لوگوں کو، وآباءہم اور ان کے آباء و اجداد کو، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ان پر لمبی ہو گئی عمر، علیہم العمر یعنی ان پر لمبی ہو گئی۔ افلا یرونا، کیا بھلا وہ نہیں دیکھتے، انا بے شک ہم نأتی الارض، ہم لا رہے ہیں زمین کو، ننقصھا، ہم گھٹا رہے ہیں اس کو، من اطرافھا، اس کے جوانب سے، اس کے اطراف، اس کے کناروں سے، افہم الغالبون، کیا پھر وہ غالب آنے والے ہیں، یعنی اس کے باوجود بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہی غالب رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اصل بات یہ ہے کہ ہم نے انہیں بل متانا ہؤلاء وآباءہم، انہیں اور ان کے آباء و اجداد تک اتنی طویل مدت تک سامان زیست سے فائدہ پہنچایا، یہاں تک کہ لمبی عمر ہو گئی، یعنی بہت طویل مدت سے ان پر سختی کا کوئی دور نہیں آیا، یعنی قریش مکہ نے سختی دیکھی نہیں ہے۔ طال علیہم العمر، متانا جو ہے نا، یعنی کہ ہم نے جو فائدہ، جو ان کو سامان دیا، ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو، تو انہوں نے خوشحالیاں ہی دیکھیں ایک لمبی مدت تک۔ کعبہ کی تولیت کی بنا پر عرب بھر میں ان کی عزت ہے، ان کے تجارتی قافلوں پر کوئی کبھی ڈاکہ ڈالنے کی ضرورت نہیں کرتا۔ جس قافلے کو یہ پروانہ راہداری دیتے ہیں وہ لوٹ مار سے محفوظ اور مامون ہو جاتا ہے۔ سردی گرمی کے تجارتی سفروں کی بنا پر بہت دولت کما رہے ہیں، آسودہ حال ہیں۔ اور پھر یہ کہ ہر قبیلے کا ایک بت انہوں نے اپنے کعبہ میں لا رکھا ہے اور اس کا یہ خراج بھی لیتے ہیں، ٹیکس لیتے ہیں، اس کے پیچھے نذرانے بھی آتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی کعبے کی تولیت کی بنا پر بے شمار یہ فائدے اٹھا رہے ہیں، اور صرف یہی نہیں، ان کے آباء و اجداد بھی، یعنی نسلوں سے یہ ہو رہا ہے نا، تو اب انہیں لگتا ہے کہ رب ان سے راضی ہے اور یہ ٹھیک ہی کر رہے ہیں۔ اور حالت یہ ہوئی کہ بجائے یہ اللہ کا شکر ادا کرتے اور ایک پیغمبر جو ان کو توحید کی طرف بلا رہا ہے اس کی طرف مائل ہوتے اور اللہ کو مانتے، یہ جو متانا تھا اس نے انہیں اللہ اور اس کی یاد سے ہی غافل کر دیا۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ ہم پر یہ آسائشیں ایسے ہی رہیں گی۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نفسیات بتائی ہے کہ اب ان کا حال یہ ہے کہ دماغ ان کے اس وقت تک درست نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ اللہ کا عذاب نہ دیکھ لیں، کیونکہ آگے آ رہا ہے افلا یرونا، کیا وہ غور نہیں کرتے، انا نأتی الارض ننقصھا من اطرافھا، کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اسلام کو روکنے کی ساری تدبیروں اور کوششوں کے باوجود بھی اسلام دن بدن بڑھتا اور پھیلتا جا رہا ہے، اور جوں اسلام پھیل رہا ہے ان پر عرصہ حیات تنگ ہو رہا ہے۔ ویسے آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ مکی دور کی آیت ہے، تو مختلف مفسرین نے اس کا ترجمہ تو اسی طرح کیا ہے کہ اسلام پھلتا پھولتا جا رہا ہے، لیکن اس وقت کی حالت کو اگر ہم دیکھیں نا، تو ابھی تو نبی صلی اللہ، کیونکہ مکی زندگی آپ ساری دیکھ لیں، ابھی مسلمانوں کو یعنی نہ تو فتح حاصل ہوئی اور نہ ہی غلبہ حاصل ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس لحاظ سے یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ بچشمے خود دیکھ رہے تھے کہ ہر گھر میں ہی کوئی نہ کوئی مسلمان ہوتا چلا جا رہا ہے اور یہ کام بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری لحاظ سے اگر ہم دیکھیں کہ اسلام پھیل رہا ہے، انا ناتی الارض ننقصھا من اطرافھا، کہ ان پر گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ کہ پیشین گوئی بھی ہے، ٹھیک ہے، اور جو سب سچ ثابت ہوئی فتح مکہ کے وقت، اور اس سے پہلے ہی غزوہ بدر میں ہی نظر آنا شروع ہو گیا تھا جب ان کے 70 سردار مارے گئے تھے۔ تو یعنی کہ یہ جو آ رہا نا کہ ان پر زمین کو گھٹاتے جا رہے ہیں، یعنی ان کی پریشانیوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جہاں پر اسلام آتا ہے وہاں سے کفر جانا شروع ہو جاتا ہے، کفر کی سرزمین گھٹ رہی ہے، اور یہ سلسلہ بدستور جاری رہے گا۔ کفر کا علاقہ یا سرزمین گھٹتی، سمٹتی اور سکڑتی جائے گی، اور اسلام کی سرزمین بڑھتی جائے گی، جس کا آغاز ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ افہم الغالبون، تو اب اس کے باوجود بھی افلا یرونا، یعنی وہ ان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ اب یہ اسلام، ابھی بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ اسلام کو دبا لینے میں کامیاب ہو جائیں گے اور بالآخر انہی کا بول بالا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو بات وہی ہے کہ اسلام ہمیشہ سربلند ہونے کے لیے آیا ہے،
فزیکلی یا حصی اعتبار سے بعض اوقات لگتا ہے کہ مسلمان پٹ رہے ہیں اور ان کو وہ سب کچھ حاصل نہیں ہے، یعنی تو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نظریاتی اعتبار سے یہی صورتحال ہے جو اس آیت میں بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ اسلام ہی بڑھتا پھلتا پھولتا. آپ یہ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ اسلام ہر کٹیا پہاڑ کی چوٹی پر کوئی چھوٹا سا خیمہ اس میں داخل ہو کر رہے گا، ٹھیک ہے. تو جو تو اس کو قبول کر لے گا وہ تو سر بلند ہوا، اور جو نہیں قبول کرے گا وہ سر نگوں ہوا، ٹھیک ہے. تو اب ایسا نہیں ہے کہ افہم الغالبون، کہ آپ کو کہیں کسی جگہ پر باطل کا اس طرح سے نظریاتی غلبہ نظر آئے، ٹھیک ہے. افلا یرونا کہہ کر بتا دیا گیا کہ غور و فکر کرو، ایسا ہوتا نہیں ہے کہ باطل نظر تو آتا ہے کہ بڑا فائدے اٹھا رہا ہے، جیسے یہاں پر ان کو اتنی آسائشیں دی گئیں کہ وہ بھول ہی گئے رب بھی ہے جو ان کو دے رہا ہے. وہ سمجھنے لگے کہ دنیا کی زندگی ایسے ہی چلتی رہے گی. اب یہاں پر رک کر ذرا ہم اپنے لیے سوچیں، خاص طور پر یہ متانا جو ہے نا، متا تو ہمیں بھی دیا گیا ہے، لیکن بعض اوقات آسائشوں میں ہم اتنے پڑ جاتے ہیں کہ ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. یہ متا دراصل دنیاوی زندگی کمانے کے لیے نہیں ہے یا دنیاوی آسائشیں حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اسباب، یہ متا ہمیں آخرت کے لیے دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے. ہم آخرت کو تو پیچھے کر دیتے ہیں. اچھا مال ملا ہے تو بچوں کو اچھی تعلیم دلا لیں، اور وہ بھی کون سی تعلیم جس میں وہ اچھے کیریئرز حاصل کر لیں، دنیا میں ان کا ایک نام ہو جائے، دنیا میں عزت ہو جائے، ٹھیک ہے. اور خاص طور پر پھر یہ جو جن کی نسلوں میں متاع چل رہا ہوتا ہے نا، وہاں پر واقعی دیکھیں حتیٰ طالع علیہم العمر ہوتا ہے بعض اوقات. یہ ایلیٹ کلاس جو ہوتی ہے، اپنے پیچھے سے جب مال ان کے نسلوں میں نسل در نسل ٹرانسفر ہوتا ہے تو پھر اس طرح کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. تو سبحان اللہ، قرآن کتنی خوبصورت عکاسی کرتا ہے انسانوں کی نفسیات کی، ان کی شخصیتوں کی. تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ دنیا کا مال و متاع جو ملا ہے نا، وہ ملا ہے آخرت کمانے کے لیے. ابھی اس میں جب پڑھی تھی نا، تو وہ جو دعا ہے نا، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، تو مومن کا رویہ تو یہ ہوتا ہے. اور خاص طور پر انسان 40 سال کے بعد بھی افلا یرونا، کہ وہ یہ نہ دیکھے، یعنی وہ غور و فکر نہ کرے. اور وہ جو دعا آتی ہے نا، یہ جو میں نے بھی پڑھی ہے کہ اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم شکر کریں جو مجھ پر اور میرے والدین پر جو تو نے نعمتیں کی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ مومن کی، یہ سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے. اور اسی طرح ذوالقرنین کا معاملہ آپ دیکھ لیں، یعنی متاع تو ان کو بھی ملا تھا، لیکن انہوں نے اسباب کو اللہ ہی کی راہ میں استعمال کیا. اب سلمان علیہ السلام کو دیکھیں کہ بادشاہت اتنی بڑی ملی ہے، اور یعنی کہ جانور بھی ان کے مطیع و فرما بردار ہیں، اور پرندے ہیں، اور اسی طرح چیونٹیوں کی بولی تک ان کو سمجھ آتی ہے. اور دوسری طرف سرکش شیطان ان کے قبضے میں کر دیے گئے تھے، لیکن ان پر یہ معاملہ نہیں ہوا تھا کہ حتیٰ طالع علیہم العمر، بلکہ وہ خود کو ملنے والی نعمتوں پر بھی شکر گزار ہیں، اور اپنے والدین کو ملنے والی نعمتوں پر بھی شکر گزار ہیں، ٹھیک ہے. یعنی اگر تو انسان میں نعمتوں کے قدردانی اور شکر آ جائے نا، تو یہ بھی چیز نسلوں میں آگے ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے. پہلے داؤد علیہ السلام ہے جنہیں اتنی نعمتیں عطا کی گئیں، پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے. اور اس میں کیا کہنے لگی تھی، ذہن سے نکل گیا. اللہ سے دعا ہے کہ ہم اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں. یہ جو دعا بھی پڑھی ہے نا میں نے، جب بھی نعمتیں آپ کو ملیں تو اس نعمت کو، اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں، کیونکہ اوزینی یعنی کہ اللہ ہی ہمیں توفیق دینے والا ہے کہ ہم شکر ادا کریں. شکر ادا کرنے کی توفیق کا مل جانا بھی ایک شکر ہی ہے، الحمدللہ. پھر اس کے بعد فرمایا قل کہہ دیجئے انما بے شک انذرکم میں خبردار کرتا ہوں تم کو بالوحی، وحی کی بنا پر. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ میں تو وحی کے ذریعے ہی تمہیں ڈراتا ہوں. یعنی یہ جو قرآن کا علم مجھے دیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے، اس کے ساتھ ہی میں تمہیں ڈراتا ہوں. ولا یسمع الصم، اور نہیں سنا کرتے بہرے الدعاء پکار کو، اذا ما ینذرون جب وہ خبردار کیے جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، مگر جنہیں ڈرایا جائے اگر وہ بہرے ہوں تو پھر وہ پکار کو کیا سنیں گے، ٹھیک ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ جو آیا نا اوپر افلا یرونا، تو نہ تو وہ یہ دیکھتے ہیں، نہ غور و فکر کرتے ہیں. اور پھر کیونکہ حالت ان کی یہ ہے کہ وہ ابھی تک اندھے بہرے بنے ہوئے ہیں، نہ وقت کی آواز کو سنتے ہیں، نہ ہی وقت کی رفتار دیکھنے کی زحمت گوارا کرتے ہیں کہ حالات کدھر کو جا رہے ہیں.
اور اگر انہیں اللہ کا پیغام سنایا جائے، اخروی انجام سے ڈرایا جائے تو سننے کی زحمت تک گوارا نہیں کرتے۔ تو یعنی کہ حالت یہ ہے یہاں پر ایک طرح سے نا حجت بھی تمام ہو رہی ہے کہ دراصل جب تک کہ یہ اللہ کے عذاب کو نہ چکھ لیں خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت وہی پیچھے اقترب الوعد، سوری کہاں سے بات شروع ہوئی تھی، اقتربت الساعۃ، یعنی ان کے حساب کا وقت قریب آگے، پہلی آیت یاد کر لینا، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے اس سے منہ پھیر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ حساب سامنے آ جائے گا تو اس وقت وہ یعنی اعتراف کرنے لگیں گے اپنی خطاؤں کا، کوتاہیوں کا، مگر اس وقت تو ان کے اعتراف کا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ ہاں میں نے پہلی آیت کھولی ہے، اقترب للناس حسابہم، قریب آ گیا ہے لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت، وہم فی غفلت معرضون، اور وہ جبکہ ابھی تک غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی حالت میں پہنچنے سے بچائے کہ جب وحی الہی کے ذریعے ہمیں خبردار کیا جاتا ہے، یہ علم ہمیں دیا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم کس حد تک اس کو لینے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو قربانی کے درجے پر اس کام کو کریں اور وہ کہیں کہ ہاں مجھے اللہ نے اس کام کے لیے چنا ہے، تو پھر میں اپنی آسائشوں کو یا اپنی متاع کو تھوڑا کم کر دوں، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ متاع جس کو میں دنیا میں مل رہا ہے تو دنیا میں ہی لگا رہی ہوں، اپنی زندگی کو پورا آسائش بنا رہی ہوں، میری نیند پوری ہو جائے، میرا کھانا پورا ہو جائے، مجھ پر کوئی تکلیف نہ آئے، مجھے کوئی مصیبت نہ پڑے، میرے بچے محفوظ رہیں، میں ہر وقت اگر یہی خیال ہے قرآن ملنے کے باوجود بھی، اور ہم قربانی کے درجے پر اس دین کو پھیلانے کا کام نہیں کرنے والے ابھی تک، یعنی کوئی کہیں سے اپنی نیند قربان کریں، کوئی کہیں سے اپنا مال لگائیں، کوئی کہیں سے اپنی صلاحیتیں اس راہ میں استعمال کریں، تو پھر یعنی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر اتنا قرآن پڑھ کر بھی ابھی تک ہمیں غفلت ہے، سستی ہے، کہ اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، ٹھیک ہے۔ تو جب ایسی آیات ہم پر آئیں تو ہم اپنی زندگی کو پھر سے واپس ٹریک پر لانے کی کوشش کریں، اگر وہ ڈی ٹریک ہو گئی ہے، یا یہ کہ اور الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے زندگی میں کچھ لینڈ مارکس لے کر آتے ہیں بار بار، الحمدللہ۔ ابھی جیسے کل ہی میری نظر سے گزرا کہ 98 days لیفٹ ٹو رمضان، تو میں نے کہا سبحان اللہ، یہ یعنی ایپس بن گئے ہوئے ہیں کہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ 3 مہینے رہ گئے ہیں، جو تیاری کرنی ہے کر لو۔ اور حقیقتاً ابھی سے ہی وہ حفاظ جنہوں نے تراویح کی ذمہ داری اٹھانی ہے وہ شروع ہو جائیں گے، یا وہ لوگ جنہوں نے دورہ قرآن کرانے ہیں، یا قرآن کا دور تو ہم لوگوں پر لازم ہے جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں ایک تو وہ لوگ ہیں نا جنہیں تو قرآن کی سمجھ نہیں، انہیں بلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں کافی ہے، ہم نوکریاں کریں، ٹھیک ہے، ان کو اللہ نے ایک کام میں لگایا ہوا ہے، لیکن جن لوگوں کو اللہ نے اس کام میں لگایا ہوا ہے نا، وہ تو پھر یہ کام کریں، نہیں کریں گے تو اپنے لیے نقصان کریں گے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جنہیں ڈرایا جائے وہ بہرے ہوں تو پکار کو کیا سنیں گے۔ تو میں بھی اور انشاءاللہ آپ بھی پلاننگ کریں اپنی زندگی کو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں ہمارے مقصد کی طرف لگا دے۔ آپ دیکھیں آپ مقصد کی طرف لگ جائیں گے نا، اس کی طرف بھاگ دوڑ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں کا ذمہ لے لیں گے، یہ تو آزمائی ہوئی بات ہے۔ لیکن انسان دنیا میں پڑ جاتا ہے نا، جب بہرا بن جاتا ہے اور اس کو دنیا کی پڑ جاتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو دنیا سے بھر دیتے ہیں، پھر وہ آنا بھی چاہتا ہے نا، نکلنا بھی چاہتا ہے تو اس سے نکلا نہیں جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کو تو اس نے چھوڑ دیا، اب کون اس کی مدد کرے، کون اسے دنیا سے نکالے۔ پھر فرمایا ولئن، اور البتہ اگر مستہم چھو جائے ان کو نفحتن عذاب کا ایک جھونکا، من عذاب ربی کا، تیرے رب کے عذاب میں سے ایک جھونکا بھی ان کو چھو جائے، لیقولن، البتہ وہ ضرور کہیں گے، یا ویلنا، ہائے افسوس ہم پر، انا کننا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ہماری ہی بات ہے نا کہ بھگ ٹوٹ بھاگ رہے ہوتے ہیں ہم دنیا میں، ایک دم سے اللہ کی طرف سے کوئی چھوٹی سی بھی مصیبت آتی ہے نا، کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو ایسے واویلا کر اٹھتے ہیں، ہاں 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 ہم نے ہی غلطی کی تھی۔ تو یہاں پر تو بڑے عذاب کی بات ہو رہی ہے نا کہ تیرے رب کا عذاب اگر انہیں چھو جائے تو فوراً پکار اٹھیں کہ یقیناً ہم ہی ظالم تھے۔ تو ہم تو مومن کا تو رویہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ہی جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے نا، وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرے ہی کسی عمل کی پاداش ہے، پھر وہ رجوع کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ جب وہ اپنی غلطی مان کے استغفار کرتا ہے نا، تو ایسے برکتیں اس کی طرف پلٹ آتی ہیں، سبحان اللہ۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس حال سے بچائے کہ جب وہاں پر کوئی عذاب کو پائے، کیونکہ وہاں پر تو کوئی مہلت ہی نہیں ہے، انا کننا ظالمین، وہاں پر پھر مان جائیں گے کہ ہم ہی ظالم تھے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور ہم رکھ دیں گے پلڑوں کو، ترازو کو، القسط انصاف والے، لیوم القیامتی، قیامت والے دن، فلا تظلموا، تو نہ ظلم کیا جائے گا، نفسن کوئی بھی جان، شیئن کچھ بھی، یعنی کسی کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی اس کے ساتھ، کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ وَإِن کانا، اور اگرچہ ہو، مثقالا برابر، حبتن ایک دانے کے، من خردلن رائی کے، رائی کے ایک دانے کے برابر بھی کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ رائی جو ہوتی ہے نا، ایک تو آپ نے وہ دیکھتے ہیں نا تل وغیرہ وائٹ کلر کے، رائی اس سے بھی چھوٹا دانہ ہوتا ہے، بعض اوقات آپ کو یہاں پہ جو بریڈز ملتی ہیں نا ان پر پڑا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ وائٹ کلر کا لائک جیسے چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے جیسے، تو یعنی سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کوئی ظلم نہیں ہے۔ جب انصاف والے ترازو رکھ دیے جائیں گے قیامت والے دن، تو کسی شخص پر کے اوپر رائی برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ من خردلین، رائی کے برابر، اتینا بہا، ہم اس کو لے آئیں گے، یعنی جو بھی عمل ہوگا وہاں پر سامنے حاضر کر دیا جائے گا، وکفا بنا حاسبین، اور کافی ہیں ہم حساب لگانے والے۔ تو یہاں پر موازین کا لفظ استعمال ہوا ہے جو میزان بمانی ترازو کی جمع ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہر شخص کے لیے الگ الگ ترازو رکھا جائے، اور دوسرا یہ کہ مختلف اعمال کی نوعیت کے لحاظ سے مختلف ترازو ہوں گے۔ حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ اعمال کی حقیقت کا صحیح اندازہ کرنے کے لیے کس قسم کا ترازو استعمال ہوگا، کیونکہ دنیا میں ہمیں جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ عام طور پر مادی اشیاء کا وزن کر رہی ہوتی ہیں، لیکن وہاں پر تو ظاہر ہے اعمال اب کس طرح سے اعمال کو ان کی مادی شکل دے دی جائے گی، پھر وہ ناپے جائیں گے یا کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو مثلاً اگر کوئی شخص پورے خشوع و خضوع کے ساتھ وقت پر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، اور دوسرا بھی جماعت میں شامل ہوتا ہے مگر گراں بار طبیعت کے ساتھ اور اللہ کی یاد کے بجائے دوسرے ہی خیالات میں مستغرق رہتا ہے، اور یعنی جیسے اس کی نماز ایسے ہوتی ہے کہ جیسے کوئی بس بٹن دبا دیا اور وہ مشین چل پڑی اور اس نے پورا کر دیا، تو اب دیکھنے میں دونوں ہی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک خشوع و خضوع کے ساتھ ہے اور وہ ظاہر ہے اس کے دل کی کیفیت ہے، اگر اوپر سے نظر آ بھی رہا ہے تو اتنا نہیں جتنا کہ دل میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور دوسرا بھی نماز ہی پڑھ رہا ہے، تو ان دونوں کے اجر کے لحاظ سے دونوں کی نمازیں مختلف ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، ظاہری شکل و صورت ایک جیسی ہے، اور ظاہر ہے یہ ایسے باطنی معاملات ہیں جن کا صحیح علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے کہ فلاں شخص کے عمل میں کتنی حقیقت ہے، کتنا اخلاص ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ وہاں پر ظاہر ہوگا، اور وہاں پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو آ رہا نا کہ وَإِن کَانَ مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو اتینا بہا، اور اس میں یہ حدیث آئی ہے، یہ دیکھ لیتے ہیں۔ قیامت کے دن ایک شخص کو پکارا جائے گا جس کے 99 گناہوں کے دفتر ہوں گے، یعنی 99 رجسٹرز ہوں گے اس کے، اور اس میں گناہ بھرے ہوئے ہوں گے، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ دیکھو ان دفتروں کے مندرجات درست ہیں، یعنی جو اس میں بتایا گیا ہے صحیح ہے، اور میرے کارآمد کاتبین نے تجھ پر کچھ زیادتی تو نہیں کی۔ وہ کہے گا اے پروردگار یہ سب کچھ درست ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تمہاری کچھ نیکیاں بھی ہیں؟ وہ کہے گا کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہاری نیکیاں بھی نہیں اور آج کے دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ پھر اس کے لیے ایک پرچی نکالی جائے گی جس پر اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ درج ہوگا۔ وہ کہے گا اے پروردگار ان 99 گناہ کے دفتر کے مقابلے میں اس پرچی کی، یعنی اس پیپر کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تجھ پر کچھ زیادتی نہیں ہوگی۔ چنانچہ میزان الاعمال کے ایک پلڑے میں گناہوں کے 99 دفتر رکھے جائیں گے، اور دوسرے میں یہ پرچی، تو گناہوں کا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا اور پرچی والا نیکیوں کا پلڑا بھاری نکلے گا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ابواب الزہد میں آئی ہے، سبحان اللہ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کے حقائق کو تولنے میں ہر ایک کے ساتھ پورا پورا عدل و انصاف ہوگا، پھر اس کے مطابق ہی ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ظلم اللہ تعالیٰ کی شان کے منافی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بدلہ بھی روکیں گے نہیں، ٹھیک ہے، اور یعنی کسی کے عمل کا اجر عدل سے بڑھ کر تو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے ہیں،
لیکن اس کے برعکس اگر کسی کی خطائیں ہیں تو اس سے بڑھ کر اس کو یعنی بدلہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خطائیں معاف ہی کر دے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کوئی ظلم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم وہ سب کچھ لے آئیں گے، سامنے آ جائے گا. اور اسی طرح اس کو وائس ورسا بھی دیکھ لیں کہ نعوذ باللہ جو بھی گناہ لوگوں کی نظروں سے چھپے رہ گئے، اللہ سے تو چھپے ہوئے نہیں ہیں. عطینہ بہا، وہ آ جائیں گے وہاں پر. وقفا بنا حاسبین، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کو کافی ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اعمال کے حقائق کی تعین کو بھی خوب جانتے ہیں. کسی کا رائے برابر عمل بھی سامنے آ جائے گا. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کو کسی مددگار کی بھی ضرورت نہیں. یعنی کرامن کاتبین تو موجود ہیں جو حساب لکھ رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن حساب نہیں، یعنی ریکارڈ سارا لکھا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ مقرر کردہ فرشتے ہیں، کام پر مأمور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خود ہی حساب لینے کو کافی ہیں. اور آپ جیسے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ السمیع البصیر ہیں، تو وہ ایک وقت میں سب کو سنتے، دیکھتے، جانتے، سب کے دلوں کے حال سے واقف ہیں. اور یہاں پر کفا بنا حاسبین کا یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ کا لیا ہوا حساب آخری اور فیصلہ کن ہوگا. یعنی اللہ کے مقابلے میں کوئی اللہ کو پوچھنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی لوگ تو پوچھے جائیں گے، لیکن اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، کہ نہ ہی کوئی اللہ کے حضور اپیل کر سکتا ہے جیسے دنیا کے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں نا. نہ ہی کوئی اس کو پڑتال کرنے کا حق رکھتا ہے، اور اللہ کے سامنے کوئی کسی کی مدد کی بھی جرت نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. اتنی آیات کی انشاءاللہ تلاوت سن لیتے ہیں. 39 سے. بسم الله الرحمن الرحيم. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. جی اگلی آیت ہے آیت نمبر 48. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق آتینہ دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، و ہارون اور ہارون علیہ السلام کو، الفرقان فرقان، و دیان اور روشنی. فرقان ہے حق و باطل میں تمیز کرنے والی، یعنی جو کتاب توریت دی گئی تھی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو.
وضیان اور روشنی تھی، وذکرن اور ذکر تھی، للمتقین واسطے متقین کے یعنی پرہیزگاروں کے لیے روشنی اور نصیحت تھی۔ یعنی اب جیسے پیچھے بتایا جا رہا تھا کہ انبیاء کو اسی طرح آزمایا گیا، تو ہدایت اور انذار کا سلسلہ قریش مکہ سے ہی مختص نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی رسولوں کو بھیجا گیا، اور ان کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کتابیں بھی نازل کرتے رہے، مختلف قوموں کی طرف رسول آئے، اور انہی کتابوں میں سر فہرست تورات ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی، اور ہارون علیہ السلام کو ان کے ساتھ بطور مددگار وزیر مقرر کیا تھا۔ تو وہ کتاب کیا تھی؟ الفرقان تھی، حق و باطل میں امتیاز کرنے والی تھی، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، یہ ایک کسوٹی تھی، میزان تھا، ٹھیک ہے۔ میزان کیا کرتا ہے کہ آپ کو فرق واضح کر کے بتاتا ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ اور یہ الفرقان جو ہے، یہ کتاب کے علاوہ جب کتاب آ جاتی ہے نا، آپ یہ دیکھیں یہ کتاب قرآن بھی جیسے دل پر نازل ہوا ہے، اور یہ کتاب جب دلوں میں آ جاتی ہے تو وہ کسوٹی دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی الفرقان جو ہے نا وہ حصی معنوں میں یعنی معنوی اعتبار سے آپ لے سکتے ہیں کہ انسان کے دل کے اندر ایک کسوٹی ہوتی ہے، ایک میزان ہوتا ہے جو اس کی اس طرف رہنمائی کرتا ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ زندگی میں ہمیں کتنے بے شمار معاملات ایسے پیش آتے ہیں کہ جس میں ہم دو راہوں میں سے ایک راہ کو انتخاب کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت کیا چیز آپ کو گائیڈ کرتی ہے؟ جو آپ کے دل میں ہوتا ہے۔ تو اگر تو یہ فرقان دل میں ہے، یہ کسوٹی دل میں ہے، تو پھر کوئی مفتی لاکھ آپ کو ادر دین شریعہ کوئی فتویٰ دے، آپ اپنے دل پر اس کا فیصلہ کرتے ہیں، دل کی کسوٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور یہی وہ ہے نا کہ یہی دراصل تقویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپس کے بھی اختلافات کی حقیقت جو ہے وہ بھی کہاں سے واضح ہوگی؟ وہ یہ کتاب ہی واضح کرے گی۔ اگر الفرقان کو ترائت کے معنوں میں لیا جائے یا قرآن نبی جو ہے وہ بھی الفرقان ہی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے پاس قرآن ہے، اور ان کو یعنی بنی اسرائیل کو فرقان دیا، الفرقان یعنی کتاب تورات دی گئی تھی۔ تو آپس کے اختلافات میں کیا چیز آپ کی رہنمائی کرے گی، کیا چیز حق و باطل کو واضح کرے گی؟ یہ وحی الہی ہی یعنی اللہ ہی کا حکم، اور اسی کی روشنی میں پھر کیا ہوتا ہے؟ سیدھا صاف راستہ واضح نظر آنے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ دیان، اور یہ ایک روشنی ہے، یعنی ایک میزان آپ کے اندر ہے جو الفرقان ہے، کتاب نے آپ کو ایک میزان دیا۔ اب کیا ہے کہ اس میزان میں اگر باہر اندھیرا ہے نا تو پھر بھی آپ چل نہیں سکتے ہیں، تو یہ جو کتاب ہے نا یہ تو آپ کو سامنے بھی واضح بھی کرتی ہے آپ کے راستے کو، باہر بھی ماحول میں بھی، ٹھیک ہے۔ تو اور وہ ذکران اور ایک نصیحت ہے، یعنی آپ کو یاد دلانے والی ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک آپ کے دل کا ایک تعلق ہے جو رب کے ساتھ قائم ہے، اور کتاب آپ کو بار بار رہنمائی کرتی ہے۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر، اور ساری جو بھی ارکان ایمان ہیں ہم ان کو پورا کرتے ہیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، لیکن جب آپ زندگی میں نکلتے ہیں، عمل کرنے لگتے ہیں، تو بار بار آپ کو پھر کیا ضرورت ہوتی ہے؟ کتاب کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ آپ کو روشنی بھی دیتی ہے اور نصیحت بھی دیتی ہے۔ یہ جو ہم ہر ہفتے بیٹھ جاتے ہیں اور بعض اوقات ہم پہلے سے پڑھی ہوئی باتیں ہی ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، الفرقان آپ پہلے بھی جانتے ہوں گے کیا ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ ذکر ہے جو ہمیں چاہیے ہے۔ یہ دراصل اولاد آدم کو بھولا ہوا سبق یاد دلانے والی نصیحت ہے، جو تورات کی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو دی گئی، قرآن کی صورت میں ہمیں دی گئی ہے۔ تو اس میں نصیحت کے وافر اسباق موجود تھے، وذکر للمتقین، اور تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے، ٹھیک ہے۔ باہر بھی روشنی ہے اور اندر بھی ایک میزان تو آ گیا ہے، پتہ تو ہے کہ سچ اور جھوٹ کیا ہے، لیکن تقوی چونکہ نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ وہی کریں گے جو آپ کی خواہش نفس آپ کو کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نصیحت کون لیتا ہے؟ متقین ہی لیتے ہیں، اور یہ کون ہوتے ہیں؟ الذین یخشون ربہم بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غائبانہ طور پر، وہم اور وہ من الساعۃ، قیامت سے، مشفقون ڈرنے والے ہیں، اپنے پروردگار سے بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ وہ یہ ڈر ہے جو ان کے اندر ہوتا ہے، جو ان کو گناہوں سے روکتا ہے اور انہیں بے حال کر دیتا ہے اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، اور وہ
یعنی رب کی ناراضگی کے خوف سے لرزاں رہتے ہیں۔ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور وہ تو قیامت سے ڈرنے والے ہیں، یعنی ان کا حال یہ نہیں ہے کہ کافروں کی طرح پوچھتے رہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، بلکہ وہ تو قیامت کی گھڑی سے ڈرنے والے ہیں کہ یا اللہ اب اس کے آنے سے پہلے پہلے ہم اپنے عمل کو سنوار لیں، اور جب وہ آئے تو ہم اس دن رسوا نہ ہوں۔ آمین۔ تو یعنی یہ جو تقویٰ ہی ہے دراصل جو انہیں دنیا میں محتاط زندگی گزارنے پر آمادہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے راتوں کو بستر چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں مجھے اللہ کے حضور جھکنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اپنے جو بھی مجھ سے سرزد ہوا۔ اور پھر اسی طرح بعض اوقات آپ یہ دیکھیں کتنی کسل مندی ہوتی ہے، کتنی یعنی بعض اوقات وحشت ہوتی ہے، بعض اوقات گھبراہٹ ہے، اور سستی طاری ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ایک اندر الارم ہے نا کہ وہ ضمیر کی جو آواز ہے وہ آپ کو جگا دیتی ہے، نہیں نہیں مجھے اپنی آخرت کے لیے محنت کرنی ہے۔ تو ایسے ہی ہے، دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے، کیا ہے بس اب صرف میری ایک ہمت کرنے کی دیر ہے نا، تو اللہ تعالیٰ مجھے میری مدد کریں گے اور مجھے نماز کے قابل کر دیں گے۔ بعض اوقات تہجد کی جن کو عادت ہوتی ہے ان سے بعض اوقات تہجد میں نہیں اٹھا جا رہا ہوتا، یا فجر کے وقت کوئی ایسے وسوسے یا کچھ ہوتا ہے، یا بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ جسم ہی جیسے نا بڑا جکڑا ہوا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی خود کو اسی طرح موٹیویٹ کرتے ہوئے اٹھیں گے نہیں تقویٰ، یہ جو رب کا خوف ہے، اور یعنی میں نے رب کو ناراض نہیں کرنا۔ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور وہ جو بڑے دن کے خوف سے مومن لرزاں رہتا ہے نا، تو اس کو سوچتے ہوئے انسان اٹھے اور اپنے وہ کام کر گزرے جو اللہ کو ہم سے منظور ہیں۔ پھر فرمایا وَهَٰذَا، اور یہ ذکر ایک ذکر ہے، نصیحت ہے، مبارکن بڑا ہی بابرکت ہے، برکت والا ہے، انزلناہ نازل کیا ہم نے اس کو، افانتم کیا بھلا تم لہو اسی کے منکرون انکاری ہو، اس سے انکار کرنے والے ہو۔ یعنی یہ قرآن ایسی ہی بابرکت نصیحت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، تو پھر کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ تو یہ قریشیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری طرف بھی نازل کی گئی ہے کتاب جو توریت سے بھی زیادہ بابرکت ہے، اور اس میں تمام سابقہ آسمانی کتابوں کی خوبیاں بھی موجود ہیں، اور ان سب کا خلاصہ بھی اس میں آ گیا ہے، اور انسان کی ہدایت سے متعلق ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا، یعنی ایک فرقان ہمارے اندر بھی ہے اور باہر بھی روشنی ہے، یعنی واضح بتا دیا گیا ہے کہ کون سا راستہ صحیح ہے اور کس کو تم اختیار کرو گے تو کامیابی حاصل کرو گے۔ لیکن پھر بھی حال کیا ہے، تم اسی بابرکت کتاب کا انکار کرتے ہو، تو تمہاری یعنی بدبختی میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے لیے بھی سیکھنے کی بات ہے کہ یہ بابرکت کتاب ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہمارے سمجھنے کے لیے لوگ موجود ہیں جو تیار ہیں اس بات پہ کہ ہمیں یہ بتائیں، ہمارے لیے ہدایت کی راہ کو واضح کریں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سب اپنی اپنی جگہ پر سوچیں کہ کیا ہم اس کتاب کو بابرکت سمجھتے ہیں اور اس کی اصل برکت سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ کیونکہ اس کی برکت یہ نہیں ہے کہ گھروں میں یہ موجود ہو اور غلافوں میں سجی ہوئی کہیں اوپر کہیں رکھ دی جائے اور اس کی بہت زیادہ عزت کی جائے، اتنی عزت کی جائے کہ اس کو اتار کے پڑھا ہی نہ جائے، نہ بچے کے ہاتھ میں دیا جائے، اور وظیفے پر وظیفے کیے جائیں، یا یہ کہ مرے ہوئے کے قبر کے سرحانے بٹھا کر پڑھائی جائے۔ تو یہ کیا طریقہ ہے برکت لینے کا؟ ٹھیک ہے، تو برکت تو دراصل کیا ہے وہ جو اوپر بتا دی، برکت کیوں ہے یہ، اس میں کیا ہے، الفرقان ہے، ضیاء ہے اور ذکر ہے، اور کس کے لیے؟ تقویٰ والوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس کو پڑھو سمجھو تو ہی اس برکت کو حاصل کرو گے۔ اور وہی بات ہے، وہ مجھے مفہوم ہی یاد رہ گیا کہ کسی نے نا اپنی زندگی میں بے برکتی کا شکوہ کیا، تو انہیں کہا گیا جتنی برکت چاہتے ہو اتنا قرآن پڑھو، اس میں تدبر کرو، اس میں غور و فکر کرو، اس کو پڑھو، پڑھنا بھی، تلاوت بھی، پھر اس کو سمجھنا، تو ہر شخص اپنے اس کے مطابق برکت حاصل کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک وہ ہے جس نے صرف اس کو حفظ کیا ہے لیکن وہ سمجھتا نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے کتاب، ایک وہ ہے جو ہر وقت اس کو سمجھنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور آگے سے آگے بڑھتا ہے، اس میں تدبر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جیسے ہم رزق میں تنگی سے پریشان رہتے ہیں نا، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق کے لیے بھی نا وسائل بنائے ہیں، ہم صرف مادی وسائل کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ فلاں وقت پر اگر میں جاب پہ پہنچ گئی تو مجھے اتنے ڈالرز مل جائیں گے۔ اللہ نے ایک اور بھی تو چیز دی ہے، وہ ہے دعاؤں کا اور برکت کا وسیلہ، اور وہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ قرآن میں تدبر اور غور و فکر کرنے سے۔
ٹھیک ہے، یہ چیز بھی ہماری زندگی میں برکتیں لاتی ہے، رزق کی برکتیں لاتی ہے. اور آج ہم میں سے کتنی خواتین ہیں جو اس کام کو چھوڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، مرد نوکریوں پر جاتے تھے تو عورتیں پیچھے سے دعائیں مانگتی تھیں ان کے لیے، لیکن اب عورت کیا کرتی ہے، وہ بھی مادی وسائل کے پیچھے ہے کہ اچھا خامد کا بار ہے، پوری نہیں پڑی تو چلو میں بھی گھر سے نکل جاؤں. تو پھر بھائی جو دوسرا وسیلہ ہے وہ کیسے پورا ہو؟ وہ جو دعا تو آپ نے کرنی چھوڑ دی، جس رب نے آپ کو دینا تھا وہ تو آپ نے چھوڑ ہی دی ہے. تو ہم خود اس سے کتنی برکت لینے والے ہیں اس قرآن سے، اور اس میں سمجھ بوجھ پیدا کر کے. آپ یہ دیکھیں کہ ہے تو یہ ہمارے ہی فائدے کا کام، لیکن جو شخص بھی اس کو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. وہ اپنی زندگی میں بے پناہ برکتیں دیکھتے ہیں، اپنی اولاد میں برکتیں دیکھتے ہیں، اپنی صلاحیتوں میں، اپنے یعنی جسم میں، یعنی اپنی جسمانی قوت کے اعتبار سے وہ خود میں برکتیں دیکھتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم اس سے جڑنے والے ہو جائیں. 2-3 آیات اور کر لیتے ہیں. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینہ دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشدہ، اس کی ہوش مندی، سمجھ بوجھ، من قبل اس سے پہلے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور تھے ہم اس کا علم رکھنے والے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رشد عطا فرمایا. رشد سے مراد ابھی جو یہ الفرقان کا ذکر آ رہا ہے نا، یہ دراصل رشد بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے فائدہ و نقصان کی پہچان ہو جائے، نیک و بد کی تمیز ہو جائے، خیر و شر میں وہ تمیز کر سکے، اور اس قابل ہو جائے کہ اپنے فائدے کی بات کو لے اور نقصان کی بات کو رد کر دے. ٹھیک ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آپ یہ دیکھیں کہ سامنے کچھ نہیں تھا، باہر روشنی نہیں ہے. باہر لوگ کیا کر رہے ہیں؟ شرک میں پڑے ہوئے ہیں، واضح شرک میں، حتیٰ کہ گھر کے اندر بھی یہی ماحول ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو رشد عطا کیا، ایسی ہوش مندی دی، ایسی عقل دی، ایسا عقل سلیم عطا فرمایا اس سے پہلے. یعنی یہاں پر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے پہلے کی بھی بات ہو سکتی ہے. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے حالات سے خوب واقف تھے، جانتے تھے کہ وہ فی الواقع رسالت الہی کے مستحق ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی تھی اور ہوش مندی عطا فرمائی تھی ان کو. اور ان کی ہوش مندی کیا تھی؟ واقعہ آگے سے شروع ہو رہا ہے، تھوڑا سا انشاءاللہ کر لیتے ہیں. اس قولا جب اس نے کہا لی ابھی ہی اپنے باپ سے، و قومی ہی اور اس کی اپنی قوم سے، ما حاضی تماثیل یہ کیسی مورتیاں ہیں، اللہ تی وہ جو تم لہا اس کے لیے عاکفون جم کر بیٹھے رہتے ہو، یعنی یکسوئی اور اعتماد سے لو لگا کر انہی کے پیچھے بیٹھے رہتے ہو. عموماً یہ بات جو سی نا اعتکاف کا معنی عبادت کے مفہوم میں ہی آتا ہے، تو یعنی ان کے آگے بندگی کے لیے بیٹھے رہتے ہو. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی ہوش مندی یہیں پر ہی نظر آ رہی ہے کہ نہ صرف انہوں نے اپنے باپ کو بلکہ پوری کی پوری قوم کو مخاطب کر ڈالا. ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر اتنی ہمت ہوتی ہے کہ ہم ایک محفل کو ہی پوری کی پوری کو مخاطب کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی رشد تھی اور وہ اس پر اتنے قائم تھے کہ اور ان کو اس کی حقیقت اور اس کی سچائی کا اس حد تک علم تھا. اور جب یہ کیفیت آتی ہے نا، تبھی انسان کی زبان چلتی ہے، تبھی وہ بولتا ہے. جو دل میں جس بات پر وہ جم جاتا ہے نا، وہ بات پھر اس کے زبان پر آ جاتی ہے. تو انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سب کو مخاطب کیا، کہنے لگے یہ کیسے بت ہیں، تم ان پر جم کر بیٹھے رہتے ہو. تماثیل، مثل یعنی جو بھی پتھر بے جان مورتیاں انہوں نے بنائی ہوئی تھیں، پیتل کی ہو سکتی ہیں یا لوہے کی یا مٹی کی یا جن بھی صنم بھی اسی میں ہی ہیں، یعنی جیسی بھی مورتیاں ہیں یہ تم ان کو بنا کر بیٹھے رہتے ہو. اور آج بھی یہ دیکھیں کہ ہم لوگ بھی تو کچھ مورتیاں ہیں نا جو ہم اپنے دلوں میں رکھتے ہیں. صبح اٹھ کے ہم ان کو دیکھتے ہیں، آج میری فلاں سیلیبریٹی نے کیا کیا، جس نے کیا کیا. تو حال کیا ہے کہ جیسا ہمارا تعلق اپنے رب سے ہونا چاہیے، وہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا وہ ڈیوائسز سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اٹھ کے فٹافٹ دوبارہ جائیں گے، گھر کے اندر انٹر ہوئے ہیں فوراً دیکھیں گے کیا ہو گیا. تو یعنی یکسوئی اور انتم لہا عاکفون، اسی پر اعتکاف کیے رہتے ہو، زندگی کے مقصد سے غافل ہو گئے ہو، جس رب نے پیدا کیا اسی سے غافل ہو گئے. یہ کیسی عقل ہے کہ تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے. تو وہ آگے سے کیا کہنے لگے، قالو انہوں نے کہا، وجدنا پایا ہم نے آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، لہا ان کے لیے عابدین، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کے لیے عبادت کرنے والے پایا تو ہم وہی کر رہے ہیں. یعنی ہم نے تو غور و فکر کیا ہی نہیں، کوئی دل کی روشنی تھی یا اس کو بھی سلا دیا، کوئی ضمیر تھا، ہم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں.
ٹھیک ہے، یعنی اگر ان کے پاس کوئی عقلی دلیل ہوتی یا انہیں عبادت کرنے کا کوئی عملی فائدہ نظر آتا یا ان کے پاس کوئی معقول جواب ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کو مطمئن کرتے. بس انہیں تو یہی سوجھا اور وہی کر رہے تھے وہ کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے تو ہم ان کے اتباع میں یہی کر رہے ہیں. قالا، اس نے کہا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے، لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، کہ ہو تم اور تمہارے آباء و اجداد ایک کھلی گمراہی میں. یعنی اب ابراہیم علیہ السلام نے اس رشد کی بنا پر ان کو حقیقت بتائی کہ نہ صرف تم بلکہ تمہارے آباء و اجداد بھی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. قالو، وہ کہنے لگے، اجئتنا، کیا تو لایا ہے ہمارے پاس بالحق کی حق کو، ام انت من اللاعبین، یا تو ویسے ہی دل لگی کر رہا ہے یعنی کھیلنے والوں میں سے ہے. ٹھیک ہے، یعنی اب ان کو مناظرے کی سوجی اور کہنے لگے کہ یہ حق بات ہے یا تو ویسے ہی ہم سے دل لگی کر رہا ہے. کیونکہ ان کو اپنے مذہب پر اتنا زیادہ یقین تھا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ کوئی ان کے مذہب کی مخالفت کر سکتا ہے. تو کہنے لگے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی تم جو ہم پر سری گمراہی کا فتویٰ لگا رہے ہو، یہ تم بات سچے دل سے صدق سے کہہ رہے ہو یا ویسے ہی دل لگی کر رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قالا، فرمایا، بر ربکم، بلکہ رب تمہارا، رب السماواتی، آسمانوں کا رب ہے، والارض، اور زمین کا، الذی، وہ جو، فطرہن، جس نے پیدا کیا ہے ان کو، وانا، اور میں، علی ذالکم، اوپر اس کے، من الشاہدین، گواہوں میں سے ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دل لگی نہیں ہے، میں تمہیں سچی حق بات بتا رہا ہوں، میں تمہیں تمہارے رب سے جوڑ رہا ہوں. وہ رب جو آسمانوں اور زمین کا ہے، جو مالک ہے، اسی نے ان کو پیدا کیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی دلیل ایسی ہے جو سامنے سب کو نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، ہر کوئی آسمان کو دیکھتا ہے اور زمین کو بھی دیکھتا ہے. تو کہنے لگے کہ میں خود اس پر گواہوں میں سے ہوں کہ میں فی الواقع یہی سمجھتا ہوں کہ یہ جو بت جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ تمہارے نفع و نقصان کے ذمہ دار نہیں ہیں. میں تو اپنے نفع و نقصان کا ذمہ دار صرف اسی کو سمجھتا ہوں جس نے ہم سب کو، آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اور ان پر وہ پورا اختیار بھی رکھتا ہے. وہ ان کا رب ہے. رب کے مفہوم میں شامل ہے نا کہ خالق، مالک اور مدبر. تو یعنی انہوں نے بتایا پوری گواہی کے ساتھ، میں اس پر گواہی دینے والا ہوں، پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. انہی آیات کی تلاوت انشاءاللہ سن لیتے ہیں. آدھی ہم نے کر لی تھی 48 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ. قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.